اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عشر ذو الحجہ کے یہ عظیم دن عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو جو دن باقی رہ گئے ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عشرہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہوتا ہے اس عشرے میں، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، اس دنیا کے افضل ترین دن ہیں ذو الحجہ کے 10 دن۔ ان 10 دنوں میں مختلف کام اعمال مومن کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ ان دنوں میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ عمل صالح سے مراد ہر اچھا کام جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، ہر نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے انہی نیکی کے کاموں میں سے ایک عظیم نیکی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل سے توبہ اور استغفار کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں بہتر جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم اپنی تنہائی اور اپنی جلوت خلوت کو زیادہ جانتے ہیں۔ ہم سے زیادہ ہمیں کون جانتا ہوگا؟ ہمارے ماں باپ بھی ہمیں پوری طرح نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا ہے، خود انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، کیا کیا گناہ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آنے والی زندگی میں کئی گناہوں کے ارادے موجود ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں چاہیے ان دنوں میں اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، ان گناہوں کو ترک کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں تم تمام کے تمام اللہ کی جانب رجوع کرتے ہوئے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ہماری کامیابی توبہ پر منحصر ہے۔ توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، توبہ سے انسان اللہ کی قربت پاتا ہے، توبہ سے اللہ عز و جل کی نعمتوں کو پاتا ہے، توبہ سے اللہ عز و جل ہمیں دنیاوی طور پر مالا مال کرتے ہیں۔ توبہ کے درجنوں فوائد ہیں، اور یہ توبہ کسی خاص دن کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ بار بار مومن کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَتُوبُ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور سلف صالحین میں سے بعض نے یہ نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، انہوں نے بزرگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو بزرگ ہیں، کہا کہ جب کھیتی پک جاتی ہے تو اب کٹائی کے سوا کوئی اور چیز باقی نہیں ہے۔ کھیتی پک گئی، اب اسے کاٹنے کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں ہے، یعنی بزرگ ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی زندگی میں نیا مرحلہ آنے والا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو بھی جوان ہیں، کہا کہ کھیتی پکنے سے پہلے ہی طوفان میں بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ کئی کھیتیاں پکنے سے پہلے ہی طوفانوں کے حوالے ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ کھیتی پکے گی پھر اسے کاٹا جائے گا۔ یعنی تمام لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے نصیحت کی، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ یہ بہت بہترین دن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر تمام گناہوں سے معافی مانگیں۔ ہم نے جو بچپن میں کیا، جوانی میں کیا، بڑھاپے میں کیا، جان بوجھ کر کیا، انجانے میں کیا، اجالے میں کیا، اندھیرے میں کیا، اللہ کے حقوق میں کمی کی، بندوں کے حقوق میں کمی کی، ہر ایک سے معافی مانگنا چاہیے، ہر ایک سے استغفار اللہ تعالیٰ کی جانب کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا توبہ کرتے تھے، کتنا استغفار کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث حیران کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرة، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، ان سے گفتگو کرتے، ان کے مسائل سنتے، ان سے بات سنتے، آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ کی تربیت کا سلیقہ تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کے
ہم گنتے تھے کہ اللہ کے نبی ایک مجلس میں تقریباً 100 مرتبہ یہ جملہ کہتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں صحابہ بات کرتے کرتے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار ایک چیز دہرا رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کچھ بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ ہم شمار کرتے تھے، آپ کہتے تھے رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما، وتب علی میری توبہ کو قبول کر لے۔ توبہ بھی کر رہے ہیں اور توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، وتب علی میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ عبداللہ بن عمر کے ہم گنتے تھے کہ آپ کتنی بار یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تعجب کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ آپ کتنی توبہ کرتے تھے، جبکہ اللہ عز و جل نے سورۃ الفتح میں بتایا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کیا گیا ہے، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا توبہ کرتے تھے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ بھی اسی طریقے پر جس طریقے پر ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں توبہ کرتے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، ہر گناہ پر۔ ابھی آج بھی ہم نے کوئی گناہ کیا اس پر بھی شرمندہ ہونا چاہیے۔ اگر زبان سے کوئی غلط جملہ بھی نکلا ہے، ہمیں آج کے دن ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے تمام گناہوں پر، اور تمام گناہوں کو چھوڑنا چاہیے جب ہم توبہ کرنے بیٹھے، تمام گناہوں سے الگ ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ آنے والی زندگی میں نہیں کریں گے، یہ پختہ ارادہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں توبہ 2 قسم کی ہے، توبۃ الصادقین و توبۃ الکذابین۔ جھوٹوں کی ایک توبہ ہے، سچوں کی ایک توبہ ہے۔ جھوٹوں کی توبہ یہ ہے کہ دل میں کوئی افسوس، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ارادہ بھی نہیں چھوڑنے کا، بلکہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان آنے والی زندگی میں بھی گناہ چاہتا ہے، وہ گناہ سے توبہ کرتے ہوئے اس کی نیت ہے کہ آگے بھی میں کروں گا، نعوذ باللہ۔ تو کیسی توبہ ہونی چاہیے؟ توبۃ الصادقین، سچے لوگوں کی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ گناہ پر شرمندہ ہونا، اسے چھوڑنا، آنے والی زندگی میں نہ کرنے کا پورا پختہ ارادہ کرنا، یہ سچی توبہ ہے۔ اور ایسی توبہ کو اللہ عز و جل قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان تک کیوں نہ چلے گئے ہوں، اگر سچی توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں کثرت سے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور بعض سلف صالحین نے کہا احسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضی، بعض سلف نے کہا آنے والی جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں اچھا عمل کرو، توبہ کر کے اللہ پچھلے معاف کر دے گا۔ اور اگر اب بھی توبہ نہیں کرو گے تو اب کی بھی پکڑ ہوگی، پچھلے کی بھی پکڑ ہوگی۔ اگر توبہ کر لی تو پچھلا معاف ہوگا اور ہم محفوظ رہیں گے، اگر نہیں کی تو اب بھی پکڑے جائیں، اب کے گناہوں پہ بھی پکڑ ہوگی، پچھلے گناہوں پر بھی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا ہم تمام کثرت سے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ عز و جل سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا